یہ 2 مئی 2011 ہے۔ ایبٹ آباد پاکستان میں دنیا کی سب سے طاقتور فوج، دنیا کے سب سے مطلوب انسان اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کے لیے یہ آپریشن کر رہی ہے۔ امریکی فوجی افغانستان سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے نیچی پرواز رکھتے ہوئے ایبٹ آباد میں پہنچے اور اسامہ بن لادن کے کوریڈور میں اترے اور انہوں نے چند ہی لمحوں میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا۔ ہیلی کاپٹر لاش کو اٹھانے کے بعد اندھیری رات میں اڑ رہا ہے، اس کے اندر ایک لاش ہے اور خوف یہ ہے کہ کہیں یہ لاش بھی کسی دن خوف کی علامت نہ بن جائے۔ امریکی جتنا زندہ اسامہ بن لادن سے ڈرتے تھے، اس سے زیادہ مردہ اسامہ بن لادن کی لاش سے ڈر رہے۔ USA کے امریکی بحری جہاز کارل وینسن مئی 2011 کی صبح 2 بجے اسامہ بن لادن کی لاش سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ نہ قبر، نہ مزار، نہ نشان، کیونکہ طاقتور ہمیشہ شہیدوں کے مزاروں سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ دشمن کے ہوں یا اپنے۔ کہانی پلٹتی ہے۔ لاہور 23 مارچ 1931۔ 3 جوان بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو پھانسی کے تختے پر کھڑے ہیں۔ برطانوی سرکار کو ڈر ہے کہ اگر ان کی قبریں بن گئیں تو یہ مزار بن جائیں گے اور مزاروں سے انقلابات اٹھا کرتے ہیں، لہذا رات کی تاریکی میں ان کی لاشیں چپکے سے پھانسی دے اناؤنس شدہ تاریخ سے 1 دن پہلے ہی ان کو پھانسی دی جاتی ہے اور ان کی لاشوں کو کاٹ کر بوریوں میں پیک کر کے ایک ٹرک میں لوڈ کیا جاتا ہے اور جیل کی پچھلی دیوار کو توڑ کر یہ ٹرک نکالا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں ان کی لاشیں چپکے سے ستلج دریا کے کنارے جلائی جاتی ہیں اور راکھ بہا دی جاتی ہے۔ اس خفیہ کارروائی کی نگرانی کرنے والا شخص تھا سعادت علی، سپرنٹینڈنٹ پولیس۔ انگریز حکومت نے ان خدمات کے عوض اسے خان بہادر کا خطاب دیا، یوں سعادت علی خان بن گیا اور تاریخ میں کے اوراق میں لکھا گیا، سعادت علی خان لائل سرونٹ آف دی امپائر۔ پھر وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ یہ چکوال شہر ہے پاکستان کا۔ 4 فروری 1917 کا دن ہے۔ اسی سعادت علی خان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نام رکھا جاتا ہے آغا محمد یحییٰ خان۔ کون جانتا تھا کہ وہی بچہ ایک دن پاکستان کا صدر بنے گا اور اقتدار کے نشے میں ایک ملک کو 2 حصوں میں بانٹ دے گا۔ یحییٰ خان اقتدار میں آتا ہے۔ اقتدار میں عیاشی کی ایک لازوال داستان لکھی جاتی ہے۔ مارچ 1969 میں ایوب خان استعفیٰ دیتا ہے۔ اقتدار جنرل یحییٰ خان کے ہاتھ آتا ہے۔ یہ وہ جنرل تھا جو فوجی وردی میں عیاشی کا لباس بھی ساتھ ہی پہنتا تھا۔ اس کی راتیں محفلوں میں گزرتی، دن فوجی سلامیوں میں، اور پھر تاریخ میں داخل ہوتی ہے ایک عورت، جنرل رانی۔ اصل نام تو اقلیم اختر ہے، اکرم شیخ کی بیوی ہے، مگر دنیا اسے جنرل رانی کے نام سے جانتی ہے۔ فوجی جرنیلوں اور سیاستدانوں کے درمیان وہ ایک رازدار بن گئی تھی۔ جو چاہے وہ فائل بدل سکتی تھی، جو چاہے وہ حکومت گرا سکتی تھی۔ کہتے ہیں وہی عورت تھی جس نے جنرل یحییٰ کے عشق، اقتدار اور کمزوری کو ایک ساتھ بانٹ ڈال دی۔ یحییٰ جب شراب کے نشے میں ہوتا تو جنرل رانی کی آنکھوں کے اشارے ملک کے فیصلے کرتے، اور یوں ایک جرنیل کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ کی زنجیر بن گئی۔ کہانی کا ایک دلچسپ مگر حقیقی رنگ اور بھی ہے۔ یہ ہے فلم سٹار ترانہ کیسے قومی ترانہ بنی۔ ایک روز فلم سٹار ترانہ، جو اس وقت یحییٰ خان کی پسندیدہ اداکارہ مانی جاتی اور ایوان صدر پہنچتی ہیں، دروازے پر سیکورٹی افسر انہیں روک لیتا ہے۔ افسر سخت لہجے میں کہتا ہے، میڈم، آپ کی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ ترانہ غصے میں واپس پلٹتی ہے۔ کچھ دیر بعد اندر سے حکم آتا ہے، ترانہ کو فوراً اندر بلاؤ۔ وہی سیکورٹی افیسر فلم سٹار ترانہ کو، جو چند لمحے پہلے روک رہا تھا، واپس ایوان صدر بھیجتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد فلم سٹار ترانہ واپس آتی ہیں تو سیکورٹی افیسر اسے سیلوٹ کرتا ہے۔
इस पर तराना हैरत से पूछती हैं, ये क्या मजाक है? अभी आप मुझे रोक रहे थे, अब सैल्यूट कर रहे हैं। जिस पर सिक्योरिटी अफसर मुस्कुरा कर कहता है, मैडम जब आप आई थी तो सिर्फ फिल्म स्टार तराना थी, अब आप अवान सदर से मुलाकात करने के बाद कौमी तराना बन चुकी हैं। ये फ़िक्रा पूरे अवान सदर की कहानी बन गया। इसी लम्हे समझ आ गया कि यहिया खान के दरबार में फ़ौज से ज़्यादा मोहब्बत के फ़ैसले चलते हैं। फिर आते हैं इसके अंजाम की तरफ। 1971 का साल आता है। मुल्क में सियासी बहरान चल रहा है, ढाका जल रहा है। सदर ऐवान सदर में अब भी शराब के जाम टकरा रहे हैं। 16 दिसंबर 1971 सकूते ढाका। पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया। दुनिया ने देखा एक कौम टूट गई और एक जनरल ने शराब के नशे में सो रहा था, जाम पे जाम लुढ़ा रहा था और मुल्क टूट रहा था, मुल्क जल रहा था। ये वही मिसाल थी जिसके कहते हैं कि रूम जल रहा था और नैरो चैन की बांसुरी बजा रहा था। इक़्तिदार छिन गया, यहिया खान को घर में नजर बंद किया गया। जनरल रानी भी इक़्तिदार के साथ ही गायब हो। 10 अगस्त 1980 रावलपिंडी। यहिया खान खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गया। न जुलूस न नारे, बस एक खामोश जनाजा। जैसे इसके बाप ने भगत सिंह की लाश दरिया में बहा दी थी, इसी तरह तारीख ने खामोशी से यहिया खान को कब्र में उतार दिया। तारीख अजीब इंसाफ करती है, जो शहीदों के मज़ार मटाता है, एक दिन खुद तारीख से मिट जाता है। असामा की लाश समुंदर में, भगत सिंह की राख दरिया में बहा दी गई और यहिया खान की लाश कब्र में उतार दी गई। इक़्तिदार के मिलने से दफन होने तक यहिया खान की कहानी सिर्फ अय्याशी पर मबनी है। यहिया खान ने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया, वो एक काम है। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ये कानून बनाया, एक आदमी एक वोट, आम आदमी को वोट का हक दिया।